السلام علیکم۔ تو آج قسط نمبر 2 خواب اور محبت کے ساتھ میں آئی ہوں۔ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہوں گی میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا۔ تو ہم ناول کا آغاز کرتے ہیں قسط نمبر 2 سے۔ وہ کمرے میں آیا اور تیار ہونے لگا۔ اس کی شخصیت بہت عجیب تھی۔ وہ ہر کام بہت ٹھہر ٹھہر کر کرتا تھا۔ اس نے الماری کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور الماری کھول کر اس نے ایک سوٹ نکالا اور اس کو دیکھنے لگا اور سوچ کر وہ بیڈ کے قریب آیا اور سوٹ کو دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے سوٹ سائڈ پر رکھا۔ اس نے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور ان باکس کھولا اور اس نے ایبل کا نمبر نکالا۔ اس کی ڈی پی چینج ہو چکی تھی۔ وہاں اب اس کی کوئی نئی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کھولا۔ وہ کوئی بہت اداس پینٹنگ تھی جس میں لڑکی گھٹنوں میں سر گرائے سنسان سی جگہ پر بیٹھی تھی۔ آس پاس اندھیرا اور خاموشی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر تکلیف ہوئی۔ اس نے میسج ٹائپ کیا۔ وہ لکھنا چاہتا تھا کہ تصویر ہٹا دو، لیکن اس نے میسج کینسل کر دیا۔ پھر اس نے سوچا وہ کال کرے، لیکن اس نے یہ ارادہ بھی ترک کر دیا۔ پھر اس نے مختصر سا میسج لکھا، کال می، اور موبائل بند کر دیا۔ اس نے دوبارہ سوٹ اٹھایا اور ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر آیا۔ اس نے بلیک کلر کی شرٹ اور ڈارک براؤن کلر کی پینٹ پہن رکھی تھی اور ڈارک براؤن ٹائی لگا رکھی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے جیل اٹھائی اور تھوڑی سی ہاتھوں سے لے کر ہتھیلی پر مسلی اور آہستگی سے اپنے بالوں میں انگلیوں میں چلائی۔ پھر اس نے ایک سپرے لیا اور اپنی ہلکی داڑھی پر چھڑکا۔ اس نے پرفیوم اٹھائی اور دور سے خود پر چھڑکی۔ اب وہ کفلنگ لگا رہا تھا۔ اب وہ گھڑی پہن رہا تھا۔ اب اس نے مڑ کر کوٹ اٹھایا اور پہنا۔ ایک نگاہ شیشے میں خود کو دیکھا۔ وہ واپس بیڈ کے پاس آیا اور جوتے پہننے لگا۔ اس نے روشن بخش کو آواز لگائی اور کچھ ہی لمحوں میں کمرے میں داخل ہوا۔ شازیل نے اسے ایک اشارہ کیا۔ اس نے فوراً میز پر رکھی فائل اور لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ شازیل کھڑا ہوا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے گلاسز اٹھائے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر آتے ہی روشن بخش نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ روشن بخش اس کے پیچھے اس کی فائلز اور لیپ ٹاپ اٹھائے نیچے اتر رہا تھا۔ اس نے لاؤنج میں پہنچ کر بانو بیگم کو سلام کیا۔ وہ ہمیشہ بہت مدھم آواز میں بولتا تھا۔ بانو بیگم کے پاس آیا اور اس نے اجازت چاہی اور دعائیں لی۔ بانو بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور کہا، ہمیشہ تمہاری قابلیت پر پورا بھروسہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ وہ مسکرایا اور وہاں سے باہر آ گیا۔ اس کے باہر آتے ہی ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا۔ روشن بخش اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا، تمام فائل اور لیپ ٹاپ بیگ کے ساتھ۔ اب ڈرائیور گاڑی حویلی باہر نکال رہا تھا۔ گاڑی تیز رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وہ باہر جھانک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر گلاسز تھے۔ اس کی شخصیت بہت خوبصورت تھی۔ اس نے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لی جیسے وہ بہت تھک گیا ہو۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے موبائل نکالا اور ای میلز چیک کرنے لگا۔ اس نے پہلے بزنس میل چیک کی، پھر اس نے وہ میلز نکالی جو اس نے ایبل کو لکھی تھی، جو 2-3 تھی، لیکن کسی میل کا کوئی جواب اب تک اسے موصول نہ ہوا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور واپس ان باکس کھول لیا۔
اس نے ایبل کا نمبر نکالا۔ اس کا بھیجا گیا میسج اب تک دکھا نہیں گیا تھا۔ اس نے واپس موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ گاڑی پوری تیزی سے آفس کے راستے پر رواں دواں تھی۔ ایلا نے اس سے دوبارہ سوال کیا، کہاں کھو گئی؟ ایبل نے کچھ نہ سنتے سر اٹھایا۔ وہ پھر بولی، میں نے پوچھا، جارج کے پرپوزل کا جواب کیوں نہیں دیتی تم؟ تم جانتی ہو ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ نان مسلم ہے، میں مسلم ہوں، ہم دونوں کی کلچرل ڈفرینس ہیں اور وہ میرے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا۔ میں اس کے ساتھ کر سکتی ہوں اور ویسے بھی میں اس کو پسند نہیں کرتی۔ ایلا خاموش ہو گئی۔ تم اپنے کزن سے شادی کر لو گی؟ ایلا نے سوال کیا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ ویسے اتنا بھی برا تو نہیں لگتا جتنا تم بتاتی ہو۔ ایلا نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ تم اسے اتنا ہی جانتی ہو جتنا میں نے تم کو بتایا۔ تم اسے مجھ سے زیادہ نہیں جانتی۔ میں اس کے ساتھ بچپن میں رہتی آئی ہوں۔ میں سب جانتی ہوں وہ کیسا ہے۔ ایبل نے سنجیدگی سے کہا، کیا وہ بہت روڈ ہے؟ نہیں۔ کیا وہ بہت بدتمیز ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو میرا آرٹ نہیں پسند، میرا خواب نہیں پسند۔ اوہ لیکن کیوں؟ بس وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ پینٹر بننا انتہائی احمقانہ اور بیوقوفانہ عمل ہے۔ کیا پڑھا لکھا نہیں ہے؟ No, he is the educated, well educated. Then what's the problem? کیا وہ تم سے محبت کرتا؟ شاید تم شور نہیں ہو۔ پتہ نہیں۔ تو تم آگے کیا کرنا چاہتی ہو؟ اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ بھی ہو، میں پورا کر کے رہوں گی، چاہے بانو بیگم آئیں یا شازل۔ پتہ نہیں وہ میرے خواب کیوں نہیں پورا کرنا چاہتا۔ بانو بیگم وہ میری شازل کی شادی اس لیے کروانا چاہتی ہیں کیونکہ ہم بانو بیگم کے اکلوتے وارث ہیں۔ میری مامی ڈیڈی بچپن میں ہی ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ میرے پاپا بانو بیگم کے چھوٹے بیٹے تھے۔ وہ ان سے بہت پیار کرتی تھیں۔ میں شروع سے بانو بیگم کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ مجھ پر بچپن سے ہی بہت سختی کرتی آئی ہیں۔ وہ مجھے کہتی ہیں بالکل میں اپنے پاپا کی طرح لگتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں جب ان کو پاپا یاد آتے ہیں وہ مجھے دیکھتی ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے۔ وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں لیکن ان کا رویہ ہمیشہ سخت ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھ پر بچپن سے وہ سختی کرتی آئی ہیں۔ وہ مجھے کہتی ہیں میں بالکل اپنے پاپا کی طرح لگتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں جب ان کو پاپا یاد آتے ہیں وہ مجھے دیکھتی ہیں، وہ ان کو سکون ملتا ہے۔ وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں لیکن ان کا رویہ ہمیشہ سخت ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے ہر چیز کی آزادی دی ہے لیکن پھر بھی اسے حویلی میں مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ شازل مجھ سے بڑا ہے، میرے تایا کا بیٹا ہے۔ شازل کی ممی نے تایا سے ڈیورس لے لی تھی۔ تایا ہارٹ پیشنٹ تھے۔ ان کی ڈیتھ چند سال قبل ہوئی ہے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ سب نے بچپن سے ہی میرا رشتہ شازل بھائی کے ساتھ کر دیا تھا۔ کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ کیا چاہتی ہوں۔ یہ سب اس جائیداد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بانو بیگم چاہتی ہیں کہ ہم دونوں شادی کر لیں لیکن مجھے جائیداد میں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو سب کچھ شازل کو دے دیں، بس مجھے میرے خوابوں سے مطلب ہے۔ میں اپنا نام بنانا چاہتی ہوں، ایک بہت بڑی آرٹسٹ بننا چاہتی ہوں، اسٹار آرٹسٹ۔ شازل نے تمہیں کہا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں، وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ وہ جانتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتی میں، یہ بھی جانتے ہیں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ یہ بھی جانتے ہیں لیکن پھر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کیوں، شاید ان کو جائیداد پیاری ہے اس لیے
مجھے آرٹسٹ بننے سے روک رہے ہیں۔ شاید ان کو لگتا ہے آرٹسٹ بن گئی تو میں بدل جاؤں گی۔ میں اپنے آرٹ سے محبت کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کوئی شخص میرے آرٹ کے درمیان نہ ہے۔ محبت تو بالکل نہیں۔ اور وہ بہت سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ وہ بہت وہ پہلے ایبل نہیں رہتی تھی جو 2 سال قبل تھی۔ وہ بہت خوش بہت پرجوش تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اس کی اداسی بڑھتی جا رہی تھی اور اس کا کام مزید نکھر رہا تھا۔ اس کی تعریف اور اس کی پینٹنگز ہر طرف مشہور تھی، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ میں واپس آتی گھنٹوں اداس رہتی، ایک ہی جگہ پر اسے یوں لگتا کہ وہ کسی ڈپریشن میں جا رہی ہے۔ اسے موبائل نکالا اور چیک کیا، وہاں کچھ میسیجز موجود تھے۔ اس نے ان کو پڑھنا شروع کیا۔ وہاں ایک شازل کا میسیج بھی موجود تھا۔ اسے کوئی جواب نہ دیا۔ کال میں وہاں جارج کے میسیج بھی تھے، کوئی انگلش سانگ کی لائنز تھی۔ اس نے سب پڑھا اور پھر موبائل سائڈ پر رکھا۔ اس نے کافی بنائی اور کمرے میں آ گئی۔ وہ کچھ دیر خوش رہنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی اسکیچ بک اٹھائی اور کچھ پینٹنگز بیگ میں ڈالی اور برش اور لاؤنج میں آ گئی اور گھونٹ کافی پی رہی تھی۔ مگ کچن میں رکھ کر وہ کمرے میں گئی۔ اس نے گرے سوٹ نکالا اور چینج کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی اور اس نے سویٹر پہنا۔ اس نے دوپٹہ گلے میں ڈالا اور باہر آ گئی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، موبائل ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئی اور یوں یونیورسٹی فلیٹ سے دور جا رہی تھی۔ اس سخت سردی میں وہ پارک آ گئی جہاں بہت کم لوگ تھے۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی اسکیچ بک نکالی اور اپنے ذہن میں بننے والی خیالی دنیا ڈرا کرنے لگی۔ اس نے پینٹس نکالے اور اب اس کا برش چل رہا تھا۔ مسلسل 30 منٹ میں اس کی پینٹنگ تیار تھی۔ وہ جب بھی پینٹنگ کرتی آس پاس سے بیگانہ ہو جاتی۔ وہ اپنی پینٹنگ کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کو کسی کی آواز سنائی تھی، بیوٹیفل۔ اس نے چون کر گردن گھمائی۔ وہ بھی پینٹنگ کی طرف ہی متوجہ تھا۔ وہ مہروشا کو گھر ڈراپ کر چکا تھا، اب وہ گھر جا رہا تھا اور وہ اور مہروشا بہت عرصے سے دوست تھے، بہت گہرے دوست۔ دمیر ایک غیر سنجیدہ لڑکا تھا، لیکن بہت ذہین اور قابل تھا۔ وہ خوبصورت تھا، شوخ تھا، پارٹسٹ کی شان تھا۔ اس کی فرینڈ سرکل میں سب سے ذہین اور ہینڈسم۔ اس کے اکثر دوست اس سے جلتے تھے کیونکہ وہ جس بھی لڑکی کو ایک بار دیکھتا تھا یا اس سے ہنس کر بات ہی کر لیتا تھا، وہ لڑکی اس کے آگے پیچھے چکر لگاتی۔ لیکن وہ کسی کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوتا تھا۔ اس کی بے شمار لڑکیاں دوست تھیں۔ آئے دن اس کو کوئی نہ کوئی لڑکی پرپوز کر دیتی، لیکن وہ سب کو ٹال دیتا۔ لیکن وہ کوئی موقع نہ چھوڑتا۔ جہاں کوئی نیا چہرہ نظر آتا وہ اگلے لمحے وہاں موجود ہوتا۔ وہ مہروشا کو بھی دوست ہی رکھتا تھا، لیکن وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ بات شاید وہ بھی جانتا تھا۔ وہ مہروشا کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ داؤد شاہ کی اکلوتی اولاد تھا، وہ اولاد جو بہت منتوں مرادوں سے مانگی گئی ہو۔ وہ صبا داؤد کے دل کی دھڑکن تھا۔ وہ تو داؤد شاہ کی آنکھ کا تارا۔ وہ داؤد شاہ کا بیٹا، دوست زیادہ تھا۔ وہ داؤد شاہ کا بیٹا کم دوست زیادہ تھا۔ وہ باپ بیٹے کی جوڑی کی اعلی مثال تھے۔ یہ گھر ہر وقت دمیر کی شرارتوں اور کہکموں سے گونجتا رہتا تھا۔ کبھی وہ اور داؤد شاہ ٹیم بنا لیتے اور صبا کو تنگ کر کے رکھ دیتے۔
کبھی کچن میں باپ بیٹا گھس کر عجیب و غریب ڈشز ایجاد کرتے، کبھی کرکٹ میچ پر دیوانوں کی طرح شور مچاتے چاہے میچ پرانا ہی کیوں نہ ہو، کبھی دونوں ویڈیو گیمز کھیلتے اور شور مچا کر صبا کے سر میں درد کر دیتے، کبھی کبھی کسی پارٹی میں جانا ہو تو صبا کو تنگ کر دیتے۔ دمیر اپنی پسند کا ڈریس لیتا اور کہتا ماما آپ یہ پہنیں، اور داؤد اپنی پسند کا، جب تک وہ صبا کی ناک میں دم نہ کر دیتے سکون سے نہ بیٹھتے۔ اکثر رات میں دمیر کو لوڈو کا شوق ہوتا تو وہ تینوں ساری رات لوڈو کھیلتے۔ داؤد شاہ ایک بہت بڑی بزنس چین چلا رہے تھے جو ہر شعبہ میں ترقی کر رہی تھی، آن لائن شاپنگ سے لے کر امپورٹ ایکسپورٹ تک، وہ ان کا بزنس تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ اب وہ آل ٹیلنٹ ایسپورٹنٹ پر کام کر رہے تھے جس کی ذمہ داری دمیر کے سر پر تھی۔ انہوں نے دمیر کو آرٹسٹ ٹماٹر دیا تھا، اب وہ اسی سلسلے میں اگلے ہفتے دبئی لندن جا رہا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، ہر محفل کی جان، گھر کی رونق، بہت خوش رہنے والا، ہیزل ایز اور ڈمپل بوائے کے نام سے مشہور زندہ دل لڑکا تھا۔ اسے لوگ دمیر داؤد شاہ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ رات کو ڈنر کے بعد گھر لوٹتا تھا۔ میٹنگ کامیاب رہی تھی، وہ مطمئن تھا بہت آپ نے آج کے دن، لیکن وہ بہت تھک گیا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کرنے کے بعد واپس اپنے روم میں گیا۔ شازل میر راؤ، اس نے زہریلے لب، اپنے ہی نام زہریلا اور ہلکا مسکرایا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، پھر جیسے اس کو کچھ یاد آیا ہو اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایبل کا میسج باکس چیک کیا۔ میسج دیکھا جا چکا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ اسے اس رویے سے تکلیف ہوئی تھی لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اس کا دل چاہا وہ اس کو منگنی کے حوالے سے بتا دے، لیکن وہ اس سے ابھی کوئی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، خاص کر تب جب وہ اس سے بہت دور تھی، وہ اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ اس کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی وقت وہ آن لائن ہوئی تھی۔ شازل کا دل چاہا کہ کاش وہ مجھے کوئی جواب دے۔ اسی وقت اس کو نوٹیفیکیشن ملا، "You have received one message from Abel." اس نے جلدی سے میسج کو پڑھا، وہاں لکھا تھا، "I don't want to talk with you." شازل نے بے اختیار ایک زوردار کہکا لگایا اور موبائل کو زور سے سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا اور اٹھ کر روم سے باہر گیا۔ اس کا رخ بانو بیگم کے کمرے کی طرف تھا۔ اور یہاں پر ہمارے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا۔ شکریہ۔